اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ الذاریات نمبر 51 آیت نمبر 1 سے 60۔ سورہ 51 الذاریات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر وہ اٹھا لیتی ہیں بوجھ، پھر وہ چلنے لگتی ہیں آہستہ، پھر الگ الگ کرتی ہیں معاملہ۔ بے شک تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے، اور بے شک انصاف ہونا ضرور ہے۔ قسم ہے جالدار آسمان کی، بے شک تم ایک اختلاف بکھراؤ مت بھنتا میں پڑے ہوئے ہو۔ اس سے وہی پھرتا ہے جو پھیرا گیا۔ مارے گئے اٹکل سے باتیں کرنے والے جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کب ہے بدلے کا دن، جس دن وہ آگ پر رکھے جائیں گے۔ چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہ ہے وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ بے شک ڈرنے والے لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کے رب نے انہیں دیا۔ وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ راتوں کو کم سوتے تھے اور صبح کے وقت میں وہ معافی مانگتے تھے، اور ان کے مال میں سائل مانگنے والے اور محروم اصحاء کا حصہ تھا۔ اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں تمہاری روزی ہے، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، وہ یقینی ہے جیسا کہ تم بولتے ہو۔ کیا تمہیں ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی؟ جب وہ اس کے پاس آئے پھر انہیں سلام کیا، اس نے کہا تم لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف چلا اور ایک بچھڑا بھنا ہوا لے آیا، پھر اسے ان کے پاس رکھا۔ اس نے کہا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر وہ دل سے ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، اور انہیں ذی علم گیانوان لڑکے کی بشارت شبھ سوچنا دی۔ پھر اس کی بیوی بولتی ہوئی آئی، پھر ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی کہ بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہی فرمایا ہے تیرے رب نے، بے شک وہ حکمت تتودرشتا والا جاننے والا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اے فرشتوں، تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں جو نشان لگائے ہوئے ہیں تمہارے رب کے پاس ان لوگوں کے لیے جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ پھر وہاں جتنے ایمان والے تھے انہیں ہم نے نکال لیا، پس وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا کوئی مسلم آگیاکاری گھر نہ پایا، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے اسے فرعون کے پاس ایک کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا تو وہ اپنی قوت کے ساتھ پھر گیا اور کہا کہ یہ جادو ہے یا مجنون ہے، اور کہا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ پس ہم نے اسے اور اس کی فوج کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا، اور وہ سزاوار ملامت نندنیہ تھا۔ اور عاد میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان پر ایک بے نفع ہوا بھیج دی، وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے ریزہ ریزہ کر کے چھوڑ دیا۔ اور سمود میں بھی نشانی ہے، جبکہ ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت تک کے لیے فائدہ اٹھا لو، بس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی
پس انہیں کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر وہ نہ اٹھ سکے اور نہ اپنا بچاؤ کر سکے، اور نوح کی قوم کو بھی اس سے پہلے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم کشادہ ویاپک کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا، پس کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے تاکہ تم دھیان کرو۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، میں اس کی طرف سے ایک کھلا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان کے اگلوں کے پاس کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے ساحر، جادوگر یا مجنون نہ کہا ہو۔ کیا وہ ایک دوسرے کو اس کی وصیت کرنے چلے آ رہے ہیں، بلکہ وہ سب سرکش لوگ ہیں۔ پس تم ان سے اعراض ومکتا کرو، تم پر کچھ الزام نہیں، اور سمجھاتے رہو کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اور میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی روزی دینے والا ہے، زوراور، سشکت، زبردست ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کا ڈول بھر چکا ہے، اور جیسے ان کے ساتھیوں کے ڈول بھر چکے تھے، پس وہ جلدی نہ کریں۔ پس منکروں کے لیے خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔